بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسنٹلی اروندھتی رائے کی بک دا گوڈ آف اسمال تھنگس، جس کا ترجمہ پروین ملک صاحبہ نے کیا، سسکتے لوگ کے عنوان سے پڑھی۔ میرا خیال ہے کہ ماسٹر پیسز جو ہوتے ہیں یہ ان میں سے ایک ہے، اور یہ میری جو فیورٹ بکس ہیں ان کی لسٹ میں ایک یہ نام بھی شامل ہو گیا ہے، اور میں فین بن گیا ہوں اروندھتی رائے کا، کیونکہ کہانی کو بننے کا طریقہ جو ہے وہ انہیں آتا ہے، اور وہ کہانی کی کمپائلیشن ایسے کرتی ہیں کہ بندہ اس کے سحر سے نہیں نکل سکتا۔ وہ خود کہتی ہیں اسی کتاب میں ہی کہ اچھی کہانی وہ ہے کہ جس کے ٹریپ سے نکلنے کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی پڑے، اور ایسا ہی ہے کوئی بھی اچھی کتاب ہے وہ آہستہ آہستہ بندے کو اپنے ٹریپ میں لیتی ہے، اپنے ٹرانس میں لیتی ہے، اور اس کے ٹرانس سے نکلنے کے لیے بھی بندے کو بڑی اچھی خاصی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بندہ کھویا کھویا رہتا ہے۔ دا گوڈ آف اسمال تھنگ جب چھپا تو 1997 میں اس کو بکر پرائز دیا گیا، اور دنیا کے مختلف جریدے اور جو اعلیٰ پائے کے دماغ ہیں، لوگ ہیں، انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی، اور نوم چومسکی نے تو یہ تک کہا کہ اروندھتی رائے کو کہانی بننے کا سلیقہ ہے، اور دو ہندوستان نظر آتے ہیں اروندھتی رائے کی تحریروں میں، جنہیں پورے عزم کے ساتھ ایک دوسرے کی مخالف سمت میں کھینچا جا رہا ہے۔ ایک مختصر سا انڈیا چمکدار منزل کی جانب سرگرم سفر ہے، جبکہ باقی ماندہ جو بھارت ہے وہ اندھیروں میں پگھل کر غائب ہوتا جا رہا ہے۔ پھر مزید وہ کہتے ہیں کہ اروندھتی رائے کے خیال میں کچھ ایسی ہی صورت باقی دنیا کی بھی ہے، اگرچہ بھارت میں آپ کا چہرہ اس حقیقت سے سیدھا جا کر ٹکراتا ہے، اور اروندھتی رائے حساسیت اور مہارت کے ساتھ جو تصویر آہستہ آہستہ ہمارے سامنے رونما کرتی ہیں، اس تصویر میں مصنف کے مشن اور اس کی ذمہ داری کی بوجھ کی انگیخت کر دینے والی جھلکیاں موجود ہیں، اور ان عوامی تحریکوں کی شاندار جد و جہد کی متاثر کن رودادیں بھی ہیں جنہوں نے ہتھیار ڈالنے اور مر جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ کیرالہ میں سوشلسٹ تنظیمیں تھیں اور کمیونسٹ انقلاب کی لانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، کچھ روس کے حامی تھے، کچھ ماؤ زیتنگ جسے نکسل باڑی کی تحریکیں آپ جانتے ہوں گے ادھر کافی چلتی ہیں، چل رہی تھیں، نو ڈاؤٹ اب بھی چلتی ہوں گی، کچھ چین کے حامی تھے، اور کچھ رشین جو بیسز تھیں ان پر اپنے اصول و ضوابط استوار کیے ہوئے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس میں اس ناول میں بھی اس کی کئی جھلکیاں ملتی ہیں کہ پروٹیسٹ اور ریولیوشنز اور مارداڑ توڑ پھوڑ ہڑتالیں ہوتی رہتی تھیں۔ مزید جو شوشا گوپی ایرانی ادیبہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ دی گاڈ آف اسمال تھنگز وضاحت سے ایک ایسے معاشرے اور ماحول کی منظر کشی کرتا ہے جس کے متعلق میں کچھ نہیں جانتی، ادراک و تخیل کی حامل ہے۔ اروندھتی رائے ایک مستند نئی آواز ہے۔ اس کے بعد جان اپ ڈائک کہتے ہیں، امریکی ناول نگار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ناول اگر صحیح معنوں میں کچھ کر ڈالنا چاہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی زبان خود ایجاد کرے، اور اروندھتی رائے نے اس ناول میں ایسا کر ڈالا ہے۔ مزید ولیم ڈیل رمپل جو اسکاٹش مورخ اور ادیب ہیں وہ کہتے ہیں کہ سال 1997 کا یہ بلندیوں کو چھوتا ہوا شاہکار ناول ہے، دا گاڈ آف اسمال تھنگس۔ اور مزید یہ جو ہے آبزرور برطانوی ہفتہ روزہ ہے، یو ایس اے ٹوڈے، دی نیو یارک ٹائمز بک ریویو، نیوز ویک، ایلس واکر، دی نیو یارک ٹائمز، فائنینشل ٹائمز برطانوی ہے، اور کینبرا ٹائمز ہے آسٹریلوی ہے، انہوں نے بڑی تعریف کی ہے اور یہ تعریف کے قابل ہے۔ تو اروندھتی رائے جو تھیں وہ 24 نومبر 1961 کو بھارتی ریاست میگھالیہ کے شہر شیلانگ میں پیدا ہوئیں، جہاں ان کے والد راجیو رائے چائے کے ایک باغ پر مینیجر تھے۔ ان کی جو والدہ تھیں وہ میری رائے تھیں، اور ان کا تعلق کیرالہ کی شامی مسیحی برادری سے تھا، اور راجیو رائے سے انہوں نے محبت کی شادی کی تھی، لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے کہ محبت کی شادیاں کم اسٹیبل ہوتی ہیں، زیادہ تک نہیں ہوتی، کچھ کچھ ہو جاتی ہیں، سوری۔ تو علیحدگی ہوگی، وہ اروندھتی رائے آئی تھنک اس وقت 6 یا 7 سال کی تھیں، انہیں لے کر وہ واپس کیرالہ آ گئیں، اور وہاں پہ انہوں نے جو پسے ہوئے طبقے تھے، یہ چھوٹے طبقے کے جو عیسائی تھے، چھوٹے بچے، ان کے لیے ایک غیر روایتی اسکول کھولا، اور اروندھتی رائے
بھی اس میں پڑھتی رہیں. بعد ازاں وہ دلی میں چلیں گئی. انہیں پلاننگ اینڈ آرکیٹیکچر کالج میں داخلہ مل گیا. وہاں پہ 17 سال کی عمر میں ان کی جو شادی تھی وہ اپنے دوست طالب علم جراڈ ڈاکونہا سے ہو گئی، لیکن علیحدگی ہو گئی تھی ان میں 4 سال کے بعد ہی، آئی تھنک، اپنی ماں کی طرح. تو 1984 میں اروندھتی رائے کی ملاقات جو فلم ساز تھے پردیپ کرشن، آئی تھنک، تو ان سے شادی کر لی. دونوں نے مل کر 3 فلمیں بنائیں، جس میں 1989 کی فلم جو تھی ان وچ اینی گیوز اٹ دوز ونس کو اب کلٹ کا درجہ حاصل ہے. اس فلم میں جو بالی ووڈ کے مشہور اداکار شاہ رخ خان نے ایک مکالمہ بولا تھا اور طالب علم کا کردار ادا کیا تھا. اروندھتی رائے اور پردیپ کرشن جو ہیں وہ رہتے تو اب الگ الگ ہیں کیونکہ ان میں بھی نہیں بنتی، لیکن ان کی شادی ابھی تک برقرار ہے. جبکہ اروندھتی رائے جو ہیں وہ آج کل یعنی سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور اکثر اوقات ان کو ڈیبیٹس وغیرہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کی پاسدار ہیں، علمبردار ہیں، اور نکسل باڑی کی تحریکیں اور جو کنٹروورشل ٹاپکس ہیں، کشمیر کی آزادی، ان کے حق میں کافی دلائل دیتی ہیں. تو اسی بنا پر لوگ ان کے کافی خلاف بھی ہیں. چلیں چھوڑیں یہ باتیں تو ایک طرف رہیں. ہم چلتے ہیں دا گوڈ آف اسمال تھنگس کی طرف. سسکتے لوگ، پروین ملک صاحبہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، جو دباچے میں اپنی والدہ کے نام انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میری رائے کے لیے جس نے مجھے بڑا کیا، جس نے لوگوں میں مجھے پکارنے پر ایکسکیوز می کہنا سکھایا، جس نے مجھے اتنی محبت دی کہ مجھے آزاد کر دیا. اور نیچے آئی تھنک کسی مخفف میں کوئی ان کا کوئی رازدارانہ کوئی بندہ تھا، LKC کے لیے، جو میری طرح زندہ بچ گیا. اب یہ LKC کون ہے یہ آئی ڈونٹ نو. جہاں تک میرا خیال ہے، جہاں تک مجھے سمجھ آئی اپنی ناقص عقل کے مطابق، میں جو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، فوربڈن لو اس کا مین موضوع ہے. یعنی ایسی محبت جسے معاشرہ قبول کرنے سے انکار کر دے. دوسرا، ذات پات کی جو جھلکیاں آپ کو نظر آئیں گی کہ امیر اور غریب کا جو ڈفرنس ہے یہ کروشل حد تک آپ کو نظر آئے گا. غریب پسے ہوئے، ان کی کافی میزریبل کنڈیشن ہوتی ہے، جبکہ امیر جو ہیں وہ اپنی یعنی لائف سٹائل کے مطابق رہتے ہیں اور ہر طرح کی سہولت انہیں میسر ہوتی ہے. اگر وہ انہیں کبھی کوئی چیز ٹوٹی پھوٹی عطا کر بھی دیں یا جو ان کے استعمال کے قابل نہ رہے، پھر بھی احسان جتاتے رہتے ہیں. یہ سمجھ لے کہ انسان ہی نہیں سمجھا جاتا جو لوور کلاس کے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ انڈیا میں زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اب شاید چینجنگ آ رہی ہوں، لیکن پہلے زیادہ تھا. تو انہوں نے جو آبزرو کیا اروندھتی رائے نے، تو انہوں نے لکھ مارا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی، جس طرح انہوں نے اپنی زندگی گزاری نا، میرے خیال میں یہ انہوں نے اپنی آپ بیتی کو ناول کی شکل میں بیان کر دیا، لیکن کچھ انسیڈنٹس جو ہیں وہ یعنی لگا نہیں کھاتے. جیسے ان کی والدہ میری رائے نے کہا کہ میں بالکل امو کی طرح تھی جو گاڈ آف اسمال تھنگس کی مین کریکٹر ہے، لیکن میری کسی شخص کے ساتھ بعد از طلاق نہ محبت ہوئی اور نہ تعلقات، جو کہ ہیروئن کے بن گئے تھے بعد ایک غریب آدمی سے. آئی تھنک وہ ان کا سرونٹ ہی تھا. پھر آپ کو جھلکیاں نظر آتی ہیں میل ڈومیننس کی. یعنی اگر اولاد میں اگر عورت خراب ہو جائے یا عورت کوئی گناہ کر لے تو سارا خاندان اس کے پیچھے ہاتھ ہو کے پڑ جاتا ہے، اور دوسرا اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے ایک چھوٹی سی غلطی سے. جبکہ مرد کو وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اگر وہ گناہ کرتا بھی ہے، کوئی اس میں خرابیاں ہیں، برے کام ہے، یا وہ اسی طرح کے ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، تو اس سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اسے سپورٹ کیا جاتا ہے. جبکہ عورت اگر ذرا سا بھی کوئی غلط قدم اٹھا دے تو اس کی ساری زندگی تباہ. یہ اس معاشرے میں انہوں نے کافی ایکسپوز کیا اس کو. دوسری بات، وہ کلاس کے خلاف بھی انہوں نے لکھا کہ اگر تو وہ محبت میں مبتلا ہو ہی گئی تھی امو جو ان کی ہیروئن تھی، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اس کی خوشی کا خیال رکھتے، ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا، جب وہ طلاق لے کے آ گئی تو اسے گھر میں بٹھا لیا اور کلاس کے چکر میں ڈال دیا. تو یہ بھی یعنی ان پہ بھی خاصی تنقید کی گئی ہے کہ بیوہ عورتیں جو ہوتی ہیں یا دوسرا طلاق یافتہ عورتیں،
انہیں ایک معاشرے میں ناسور سمجھا جاتا ہے اور کوئی بھی ان سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اور یہ نہ صرف انڈیا میں بلکہ ہمارے بر صغیر میں پورے میں پاکستان میں بھی ایسا ہے. کافی زیادہ نا ٹیبو سمجھا جاتا ہے اسے. کافی زیادہ ٹابو سمجھا جاتا ہے اسے. ٹابو یا ٹیبو مجھے اتنی انگریزی نہیں آتی، لیکن جو بھی ہے یعنی ایک آپ اردو میں کہہ لیں اسے جسے معاشرہ قبول نہ کرے. دوسری بات تنقید ہے اور کافی سیڈ ناول ہے. اس میں خوشی کی رمق بالکل بھی آپ کو نہیں ملتی. اس میں یہ بھی ہے کہ عورت کے جذبات اگر بھڑک جائیں تو وہ نہ اپنے عزت کی پرواہ کرتی ہے، نہ اپنے اسٹیٹس کی، اور نہ ہی اپنی حالت کی. اب امو کے 2 بچے تھے، لیکن پھر بھی اس نے جذبات کی آگ سرد کرنے کے لیے ایک انتہائی قدم اٹھا لیا، جس کی بنا پر سب خاندان بکھر گیا. نفسانی خواہشات کے پیچھے چل کر اس نے وہ راہ اختیار کی جس کی بنا پہ تمام خاندان بکھر گیا اور یہ نسلوں تک اس کا اثر گیا. بعد ازاں ہم ناول میں دیکھتے ہیں کہ راحل اور دوسرا اس کا بھائی ایس تھا، جو 2 بچے تھے امو کے پہلے شوہر میں سے، بعد میں طلاق ہو گئی تھی. وہ اداس رہتے ہیں اور اپنی زندگی سے ناخوش، جس طرح بس زندہ لاشیں پھیر رہی معاشرے میں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جذبات کی آگ کے پیچھے لگ کے، یعنی جو ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے سے بندہ ہمیشہ ذلیل ہی ہوتا ہے. اور یہ ضلالت صرف اپنے تک محدود نہیں رہتی بلکہ خاندانوں پر اثر ڈالتی ہے. لیکن میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ تنقید ہی تنقید ہے، ٹھیک ہے. امو کو یہ قدم اٹھانا نہ پڑتا اگر اس کے خاندان والے اس کا سوچتے، اسے گھر میں نہ بٹھائے رکھتے. جبکہ اس نے یہی سوچ لیا کہ میں تو یہیں رہوں گی اور میرے لیے مسالوں اور اچار کی خوشبو ہی رہے گی ساری عمر کے لیے. اس میں ارندھتی رائے کا ایک قول بھی اسی میں ہے، دا گاڈ آف اسمال تھنگس میں، بعض اوقات شدت سے دبائے گئے جو جذبات ہوتے ہیں وہ یکدم پھٹ پڑتے ہیں. تو ایسا امو کے ساتھ بھی ہوا، جذبات دبائے گئے اور وہ پھٹ پڑے. اور جب جذبات پھٹتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو نکلنے کا راستہ بھی چاہیے ہوتا ہے. تو ایسا ہی ہوا، وہ ویلتھاز کے عشق میں مبتلا ہو گئی اور وہ اسے اچھا لگنے لگا. لیکن اس بے راہ رو عشق نے اس ویلتھا کی بھی جان لے لی. نہ صرف یہ دیکھیں ایک عورت کی خواہشات کتنے لوگوں کو برباد کر گئیں، اپنی اولاد کو. بعد ازاں وہ خود بھی ذلیل ہو گئیں اور انہیں گھر سے نکال دیا گیا. وہ مختلف تربدر ٹھوکریں کھاتی رہیں اور آخر قسم پرسی کی حالت میں مر گئیں. آخر میں یہ بھی تھا کہ چرچ نے انہیں دفنانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ امو کا خاندان کرسچن تھا اور انہوں نے کہا تھا ہم ایسی خرافہ کو نہیں دفنا سکتے. تو انہیں جو بھٹی تھی آگ کی اس میں جا کر جلا دیا گیا. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امو کے جذبات جب بھڑکے اس کی اولاد بھی تباہ ہوئی، وہ خود بھی. ویلتھا جو تھا بیچارہ غریب، اس کا ایک دھڑ سے معذور بھائی تھا اور ایک بوڑھا باپ تھا. والدہ اس کی فوت ہو چکی تھی اور وہی سہارا تھا ان کا. اور اس کے والد کی جو آنکھ تھی وہ خراب ہو گئی تھی، آئی تھنک کسی حادثے کے باعث. تو جو ماما جی تھیں خاندان کی بڑی فرد، انہوں نے اپنے خرچ پر ان کی نہ شیشے کی آنکھ لگوائی تھی. اور سب سے زیادہ مجھے دکھ ہوتا ہے ویلتھا کی موت کا، کیونکہ اس بیچارے نے تو نہیں کہا تھا، اس کی خواہش تھی، وہ اچھی لگتی تھی منہ سے، بٹ وہ اس نے سوچ رکھا تھا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. وہ اپنی اوقات میں رہ سکتا تھا اور رہ بھی رہا تھا، لیکن امو نے جب اس کے ہلا شیری دی تو وہ بھی شیر ہو گیا اور نتیجتاً مارا گیا. بعد ازاں پولیس نے اسے پکڑ لیا، وہ بھاگ گیا تھا، دریا پار کر گیا تھا. میناچل جو ریور بہتا ہے آیامنم ولیج کے درمیان سے، آئی تھنک کوٹیام کیرالا کی سٹیٹ کے اندر، تو وہ بھاگ کے دوسری طرف چلا گیا تھا ہسٹری ہاؤس میں جو کسی انگریز کا ایک بنگلو تھا، اور اگلی صبح پولیس نے اسے پکڑ لیا تھا. کافی تشدد کیا اس پہ، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اگلی صبح مر گیا. بات کرنے کا مقصد ہے بعد ازاں پھر ایسا ہوا کہ
سارا خاندان ہی بفر گیا، گھر تباہ ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا اور کچھ بھی نہ بچا سوائے زندہ لاشوں کے۔